بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج بات کریں گے انڈیا اور پاکستان چائنا کے ایشوز پہ۔ انڈیا اس خطے میں مسائل کا گھر ہے۔ انڈیا کے ڈسپیوٹس ہیں چائنا کے ساتھ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ، پاکستان کے ساتھ کشمیر کا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ، بظاہر ٹیریٹوریل لیکن حقیقتاً یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، جہاں کشمیر میں بسنے والے میجورٹی مسلمان وہ اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے بات کرتے ہیں، اور یہ ان کا ایک پیدائشی حق ہے کہ ان کو یہ اجازت ہو کہ وہ اپنے فیوچر کا، اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں کہ انہوں نے کس ملک کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا الحاق کرنا ہے۔ یہ ان کا ایک انسانی پیدائشی حق ہے جس کو ڈینائی کیا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں تمام ممالک میں اسی طرح ہے کہ انسان اپنی خوش دلی اور اپنی آزادی اور اپنے مفاد میں الحاق کرتے ہیں، یا قومیں بنتی ہیں، اسی طرح ملک اکٹھے بنتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ انڈیا نے کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ ان مسائل کو، جو کہ اس خطے میں امن کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان کا حل نکالا جائے، وہ اس میں کوئی بھرپور کوشش کرے، اور لگاتار میٹنگز ہو، ہر مہینے ایک میٹنگ ہو جس میں کہ ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھ کے تو مسئلے کے حل کی طرف جایا جائے۔ یہ انڈیا نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ کہ چائنا نے 2 سال پہلے کچھ خود مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی۔ ان کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس کا رستہ ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے۔ جب بھارت نے اعلان کیا کہ ہم نے لداخ کو اپنی یونین ٹیریٹری بنا دیا ہے، اور یہ یک طرفہ ایکشن ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا، تو چائنا نے آگے بڑھ کے اپنے سی پیک کو سیکیور کرنے کے لیے گلوان ویلی میں کافی سارا علاقہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اگر آپ مسائل حل نہ کریں تو بہت ساری چیزیں اسی طرح ہی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا نقصان بھارت کا بھی ہوگا، میدان جنگ میں بھی اور ویسے بھی۔ ویسے کیا؟ معاشی نقصان، جیسے میں کہہ رہا ہوں، مثلا سی پیک ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اور ابھی ریسنٹلی جب چائنا اور پاکستان کی اس کوریڈور کے بارے میں میٹنگز ہوئیں کہ اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے، تو اس میں 2 باتیں بڑی واضح ہوئیں۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان اتفاق ہوا کہ ایک تو چائنا اور پاکستان کے علاوہ کوئی بھی اور ملک اگر اس میں انویسٹ کرنا چاہے تو وہ انویسٹ کر سکتا ہے، اس میں پارٹنر بن سکتا ہے چائنا اکنامک کوریڈور میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چائنا کی یا پاکستان کی اجارہ والا قصہ نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک معاشی ترقی کا پروجیکٹ ہے، اس میں کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو سنٹرل ایشیا میں یعنی افغانستان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا بھی فیصلہ ہوا کہ اس کو آگے افغانستان میں لے کے چلیں گے، اور جو آج کل کی طالبان کی حکومت ہے وہاں پہ، انہوں نے اس چیز کو سراہا اور پذیرائی کی کہ واقعی اگر یہ ہوتا ہے تو وہ اس کا حصہ بنیں گے۔ ان حالات میں کوئی بھی ملک جو اس کا حصہ بنے گا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن انڈیا چونکہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ مسائل کو لٹکا کے رکھنا چاہتا ہے اور یک طرفہ فیصلے اور دھونس، تو وہ مضبوط ممالک کے سامنے آپ کی وہ دھونس چلتی نہیں ہے۔ اب یہ جو سی پیک کا قصہ تھا، اس پہ جیسے ہی یہ پاکستان اور چائنا نے یہ اعلامیہ جاری کیا کہ ہم تیسرے ملک کو بھی اکاموڈیٹ کرنا چاہیں گے اور اس کو لنک کرنا چاہیں گے، تو بھارت نے ساتھ ہی رونا شروع کر دیا کہ جی یہ گزرتا ہے ہمارے علاقے سے، ہماری ساورینٹی وائلیٹ ہو رہی ہے، اس سے ان کو شرم کرنی چاہیے۔ ساورینٹی آپ کی وائلیٹ ہوتی ہے۔ اس پہ فارن آفس نے جواب دیا۔ پاکستان کے فارن آفس نے جو سٹیٹمنٹ ایشو کی، اس نے کہا کہ یہ اس کو پولیٹیسائز مت کریں۔ ایک تو یہ معاشی ترقی کا پروجیکٹ ہے، دوسرا کون ہوتے ہیں آپ دخل دینے والے، ہو آر یو؟ اور پھر آئینہ دکھایا فارن آفس نے، کہا کہ در حقیقت غاصبانہ قبضہ آپ نے کشمیر پہ کیا ہوا ہے، پھر آپ خود بخود مجرمانہ حرکتیں وہاں کر رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں وہ وائلیٹ کر رہے ہیں، پھر آپ آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر آپ نے کشمیریوں پہ ظلم ڈھائے ہوئے ہیں،
کشمیریوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فارن آفس نے یاد کرائیں، اور انہوں نے کہا کہ بھارت کو اس طرح کی باتیں کرنے میں شرم آنی چاہیے کہ ایک طرف تو آپ غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ان کے اعتراض کو پوری طرح ریجیکٹ کیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں، انڈیا کے ساتھ جھگڑا ہے کشمیر کا، اگر یہ متفقہ طور پہ بیٹھ کے پاکستان، چائنا، انڈیا یہ مل کے حل کر لیتے ہیں اپنے ٹیریٹوریل اگر ڈسپیوٹس، تو آپ امیجن کریں کہ اس خطے میں کتنا امن ہوگا۔ اور اگر یہ خطے میں امن ہو تو تجارت کی پھر اپرچونٹیز کتنی زیادہ ہیں۔ یہ جو اکنامک کوریڈور ہے، یہ ایک وقت پہ چائنا نے بھارت کو دعوت دی تھی کہ آپ آ کے اس کا حصہ بن جائیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر بھارت اس چیز سے نالا ہے کہ اس پہ پاکستان کا نام ہے، تو آپ اس کا کوئی انڈیپینڈنٹ نام رکھ سکتے ہیں، ایشین اکنامک کوریڈور ہو سکتا ہے۔ لیکن بھارت نے یہ نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ وہ نفرتیں ہیں جو مودی نے بونی شروع کی ہیں۔ چائنا کے ساتھ بھی یہ معاملات اپنے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ دن بدن بگاڑ رہے ہیں۔ چائنا کی ٹیلی فون مینوفیکچرنگ کمپنی تقریباً کو 4 کے قریب کمپنی، 4-5 کمپنیاں ہیں جو انڈین مارکیٹ کا 60% حصہ ان کے پاس ہے، 60 سے 70%، اور وہ وہیں انڈیا میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی، فیکٹریاں بنائیں، بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی، اور وہاں پہ وہ یہ ٹیلی فون مینوفیکچر کرتے ہیں۔ وہ نام ہوگا اوپو، لیکن میڈ ان انڈیا۔ سو اس لحاظ سے انڈیا کو اس میں آمدن بھی ہے، لیکن انڈیا نے ان پہ جھوٹے الزامات عائد کیے کہ یہ یہاں سے ٹیکس چوری کر رہے ہیں، یہ یہاں ڈکلیئر نہیں کرتے اپنی انکم، پیسہ لے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے جھوٹ بول بول کے انہوں نے ان کی کمپنیاں بند کرنے کا یہ سارا، جب گلوان ویلی کا قصہ ہوا اس کے بعد سے چائنیز وہاں پہ زیر عتاب ہیں۔ ان کے پہلے تو انہوں نے ان کے سافٹ ویئر وغیرہ استعمال کرنے چھوڑے، یہ ٹک ٹاک وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اب ان کی انویسٹمنٹ جو وہاں پہ ہے، ان کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، ان کے اوپر الزامات عائد کرنے شروع کیے۔ لازماً یہ کمپنیاں وہاں سے اپنی پل آؤٹ کریں گی۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے انڈیا کی اپنی کمپنیاں وہاں مارکیٹ میں کام کریں، لیکن بہرصورت یہ جو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں۔ اب وہ انویسٹمنٹ جو ہے چائنا اگر کمپنیاں وہاں سے اٹھاتی ہیں تو وہ لازماً کسی اور ملک میں دائیں بائیں لے جائیں گے، پاکستان میں یا کہیں اور۔ نتیجہ یہ ہے کہ انڈیا کو بھی نقصان ہوگا کہ انویسٹمنٹ ان کے ملک سے نکل جائے گی۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ نفرتیں اور مودی چونکہ مسائل حل نہیں کرنا چاہتا اور دشمنی پالنا چاہتا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں جو چائنا جس کا عادی نہیں ہے اور وہ ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ وہاں پہ بھی کر رہے ہیں۔ اور یہی چیز انہوں نے پاکستان کے اکنامک کوریڈور سے کی۔ آپ امیجن کریں کہ اگر کشمیر وغیرہ کا مسئلہ حل ہو جائے اور بھارت کو یہاں سے کنیکٹیویٹی ملے سینٹرل ایشیا اور آگے رشیا تک، تو آپ امیجن کریں کہ کتنی ٹریڈ یہاں سے گزر سکتی ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی جب ہمارے مسائل موجود ہیں، جب کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان یہ کنیکٹیویٹی مہیا کرے۔ پھر لڑتے ہیں تو لڑتے رہیں، جھگڑا تو جھگڑا ہوتا رہے۔ پاکستان دھونس دھمکی سے بھارت کی کسی بات سے مروب نہیں ہوگا، نہ ہی وہ اس کو کرنے دے گا کچھ۔ آج پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے باہر کی دنیا اس طرح کی باتیں کرتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ آج اگر پاکستان اوپر کوئی افتاد ہو اور جنگ ہو تو یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کے تمام عوام، تمام لوگ، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہو، وہ ایک دیوار کی طرح بھارت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ جنگ لڑنے کی قوت ایمانی سے ہوتی ہے، اور وہ پاکستان میں بہت ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم سب قوت ایمانی سے سرشار ہیں، اور اپنے وطن کا جو کہ اللہ کے نام پہ، اسلام کے نام پہ بنا، ہم اس کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز سمجھ لگ جائے بھارت کو، تو وہ پھر سی پیک کے معاملے میں یا کسی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے معاملے میں یہ حماقت والا رویہ اختیار نہ کرے۔ پھر لازماً ایک دور اندیشی، آپ دور کا سوچیں، اور اس میں یہی ہے جو انسان سوچتا ہے کہ آپ آج اگر مشکل کا وقت کاٹ رہے ہیں تو آپ آئندہ آنے والی نسلوں کو کوئی اچھا وقت دے جائیں۔
آپ آج معاشی ترقی کا ایک سلسلہ شروع کریں جو کل آپ کی نسلوں کی زندگی بدل کے رکھ دے، لیکن اگر آپ فساد پالتے رہیں جو 75 سال سے چل ہی رہا ہے تو پھر توقع کرنا کہ آئندہ نسلیں جو ہیں ان کی زندگی بہتر ہوگی، نہیں، یہ تسلسل ہوگا۔ جو کنفرنٹیشن ہم جھیل رہے ہیں وہی کنفرنٹیشن وہ یا اس سے بھی بری ہوگی جو وہ جھیلیں گے۔ تو کہیں بھی جہاں کہیں لیڈرشپ دور اندیش اور عقل مند ہوتی ہے وہاں جھگڑے پالے نہیں جاتے، جھگڑوں کا حل کیا جاتا ہے۔ یہاں بھارت کوئی موقع نہیں چھوڑتا جبکہ وہ اپنی ٹانگ اونچی نہ کرنے کی کوشش کرے۔ پاکستان لازماً اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ توقع کرتے ہیں کہ شاید کبھی بھارت میں بھی کوئی دور اندیش اور عقل مند لیڈرشپ آ جائے جس طرح کے واجپئی تھے، تو ہو سکتا ہے سچویشن بدل جائے اور کوئی مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دے۔ بہر صورت اگر آپ اچھا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو مسائل کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔